اس متعلق مزید بات کرتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفارتکار جمیل احمد خان نے۔ جمیل صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، جس طرح سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عزت ماشاءاللہ دنیا کے اندر مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ مارکہ حق کے اندر جس طرح فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ولولہ انگیز قیادت کے اندر پاکستان نے جس طرح سے کامیابیاں سمیٹی، امریکہ کے پاکستان کے ساتھ کس طرح سے تعلقات بنے، اور پاکستان کی اس سارے جو تعلقات کی بہتری کے تناظر کے اندر یو اے ای کے صدر آج پاکستان آئے ہیں، یہ کتنا اہم دورہ آپ دیکھتے ہیں اور پاکستان کی اس ٹائم پہ پوزیشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ پاکستان کی پوزیشن تو مستحکم بہت زیادہ ہو گئی، خاص طور پہ مارکہ حق کے بعد، اور اس سے پہلے بھی جو پاکستان نے پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی تھی اور اس کا اعلامیہ جاری کیا تھا، اس میں جو 17 نکات تھے اعلامیہ میں، بالکل اس کو آگے لے کے پاکستان چلا، اور مارکہ حق جب ختم ہوا، بلکہ اس کے دوران شروع ہونے سے پہلے 7 تاریخ کو، 7 مئی کو، تو اس وقت بھی جو اعلامیہ جاری کیا، دنیا نے سارا اس کو دیکھا سنا، اور اس کے مطابق پاکستان نے بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اسی کو اپنے فارن پالیسی کا بھی حصہ بنایا، جس کی وجہ سے پاکستان کی پذیرائی ہوئی، اور پذیرائی اس لیے بھی ہوئی کہ پاکستان نے اپنا اس لحاظ سے اپنی ایک کیپیسٹی منوائی، ایک اپنا سکہ منوایا، خاص طور پہ ایک ایسی طاقت جو کلیم کرتی تھی کہ بھارت کے 10 گنا زیادہ بڑا، اور آبادی کے لحاظ سے تو خیر اپنی جگہ پر، ساز و سامان کے لحاظ سے بھی، جب دنیا نے یہ دیکھا کہ پاکستان ابھی بھی اس قابل ہے، کیونکہ پاکستان کو تو ہر جگہ ملائن کیا جا رہا تھا نا، وہ 700 جو لیب بنا کے انڈیا بھارت نے جو یورپ میں تباہی مچائی ہوئی تھی چائنا پاکستان کے خلاف، جو پکڑا گیا بعد میں، اس طرح کی اور بہت سارے ہیلے کنڈے بنا کے پاکستان کو ملائن کیا جا رہا تھا، اور پاکستان کی بھی فارن پالیسی میں ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ابھار آئے، اور مارکہ حق نے اس کو ایک چانس دے دیا۔ تو اس کے بعد یہ وزٹ جو یو اے ای کے صدر کا، جن کو کہ ذاتی طور پر میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں جب وہاں سفیر تھا تو ان کے ساتھ انٹریکشن میرا رہتا تھا، یہ کراؤن پرنس تھے وہاں، اور اس وقت بھی یہی کرتا درتا تھے سارے، اس کے بڑے ڈائنامک قسم کی شخصیت، وہ سمجھتی ہیں خطے کے جیو پولیٹیکل تناظر کو، اور یہ جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھ لیں آپ، یا ہمارے دیرینہ جو بہت مستحکم رشتے یو اے ای کے ساتھ ہیں اس کے تناظر میں دیکھ لیں، تو یہ یقیناً بڑی کلیدی قسم کا ایک دورہ ہے، اور اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے، اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جغرافیکل لوکیشن جو دی ہے، اس لوکیشن کے مطابق کنیکٹیویٹی میں بہترین خطہ پاکستان کا ہے، جو کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ، اور یو اے ای کو اب مارکیٹ چاہیے، یو اے ای کو وہ رستے چاہیے، وہ راہیں چاہیے جس میں کہ وہ جس حساب سے ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یو اے ای کا جو ساورن فنڈ ہے وہ 2.5 ٹریلین ڈالر کا ہے، یو اے ای کا نان آئل جو ریونیو ہے وہی تقریباً کوئی 850 بلین کے قریب ہے، اسی طرح دنیا کے تقریباً 11 گڈس اینڈ سروسز کو ایکسپورٹ کر رہا ہے آئل سے ہٹ کر۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جس حساب سے اس کی ترقی آگے بڑھ رہی ہے، تو یو اے ای کے یہ پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زاید ال نہیان، یہ ایک ویژنری ہونے کی حیثیت سے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کے اس کو آخری اس معاملے میں جو ہے، جو جس باتوں پر آپ چاہیں گے مزید گفتگو کرنا، وہ ہے کہ خطے میں غزہ کے حوالے سے اور ایران کے حوالے سے جو ایک امبیلنس ہوا تھا، اس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بیان کیا، اس کو ایک مرتبہ نہیں تقریباً 3 مرتبہ، کہ پاکستان نے بڑی اسٹیبلائزیشن کا کردار ادا کیا، اور پاکستان ایک اسٹیبلائزیشن کے طور پر اس خطے میں ہے، ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ۔ ان تمام تناظر کو دیکھیں، اور اس تناظر کو اس ایک حقیقت کے سامنے رکھنے اور پرکھیں، وہ یہ ہے کہ گلف کنٹریز بالکل جس طرح امریکہ کی فارن پالیسی کو دیکھ کے آگے چلتا ہے، تو جب امریکہ کی فارن پالیسی میں پاکستان کی افضلیت اور اہمیت بڑھ گئی، تو یقیناً ہمارے پہلے سے تعلقات یو اے ای کے ساتھ، تو یقیناً یو اے ای مزید چاہے گا کہ اس کو گیلونائز کرے، اس کو ہائر ٹریجیکٹری پہ لے کے جائے، اور اس کو اور مزید مستقبل۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عسکری جو اس وقت نہ صرف طاقت بلکہ عسکری لحاظ سے جو ہماری ڈیفنس پروڈکشن ہے، اس کی بھی جو پذیرائی ہو رہی ہے۔ ابھی تو ہم نے چند دن ہوئے، 5-6 دن، کہ جس میں ہم نے لیبیا کو 4.2 بلین کے ساز و سامان، جہاز اور باقی چیزیں جو بیچی ہیں، اسی طرح نائجیریا، اسی طرح تنزانیہ، اسی طرح اور ممالک۔ سر، امریکی جریدے فارن پالیسی نے یہ واضح لکھا کہ پاکستان کو ایز اے ونر پورٹرے کیا، اور انہوں نے بھارت کو ایز اے لوزر پورٹرے کیا۔ یہ وہ ایک اور اس بات کی غمازی کرتا ہے
کہ پاکستان کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے اپنے زور بازو کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان کی ریکگنیشن میں اور پاکستان کے افادیت اور افضلیت میں اضافہ ہوا ہے، تو لہٰذا دوسرے ممالک کو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، جو اس وقت شنید ہے بلکہ کافی اس کے اشارے مل رہے ہیں کہ کئی ممالک، تقریباً 10 ممالک کے قریب خواہاں ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کرے. اور آپ نے بنگلہ دیش کے بارے میں تو چند دن پہلے آپ نے کافی اس کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا. تو یو ای کا بھی آپ کو کوئی تعجب نہیں ہوگا، بلکہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں، اگر آنے والے چند مہینوں یا ہفتوں میں آپ دیکھیں گے یو ای کے ساتھ تو ہمارے بڑے دیرینہ عسکری جو تعلقات ہیں یا ٹریڈ یا پیپل ٹو پیپل، 18 لاکھ افراد یو ای میں ہمارے کام کر رہے ہیں. عسکری قیادت یو ای کی، جب میں وہاں سفیر تھا تو اس میں نیوی کے چیف اور اس کے بعد آرمی کے چیف وہ ہمارے تربیت یافتہ ہمارے اکیڈمی سے تربیت لے کے گئے تھے. ان تمام چیزوں کا اگر آپ احاطہ کریں، اس پیراہے میں دیکھیں، اور نئی ڈائمنشن جس میں پاکستان کو یہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے اور یہ اہمیت حاصل ہوئی ہے، ان کا اگر آپ ملا کے ایک جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یقیناً یہ دورہ ایک بہت کلیدی نیچر کا دورہ ہے، اور اس سے ہمیں جو ہمارے باقی سیکٹرز ہیں، جس طرح انرجی ہے، انفراسٹرکچر ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ہے، بینکنگ ہے، آئی ٹی ہے، یہ پہلے سے ہماری کولیبریشن چل رہی ہے. جو 2024 میں یو ای نے ہمارے ساتھ کمٹ کیا ہے، ان کے کراؤن پرنس آئے تھے، اس کے ڈیلیگیشنز آیا تھا، تو اس وقت بھی تقریباً 10 بلین کے مزید جو کی سیکٹر تھے جس میں انویسٹمنٹ کی کے لیے ایم او یو اور ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں، وہ منرلز ہیں، ریلویز ہے، ایوییشن ہے. تو اس قسم کی چیزوں پر اب جب اس پہلا وزٹ اس اور سر، سربراہ ان کا جو ایم او میں نے یوز کے بتایا کہ علاوہ یہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی وائس کتنی سٹرونگ ہو گئی ہے کہ اب فلسطین اور افغانستان کے معاملات پر بھی گفتگو ہوگی؟ جی ہاں، فلسطین اور پاکستان تو اس میں ایک بہت جسے کہا جائے کہ نمایاں ملک بن کے اٹھ رہا ہے نا. کیونکہ پاکستان اگر ایران کے حوالے سے، ایران میں اگر پاکستان کے یہ نعرے لگتے ہیں ایران کے اسمبلی میں، تو اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ ادھر سے آواز اٹھاتا ہے کہ اسٹیبلائزنگ فورس ہے. اسی طرف سے سعودی عرب ہمارے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کرتا ہے، باقی ممالک جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ نیگوسیشن میں ہیں. تو یقیناً پاکستان کی تو ایک نہ صرف اہمیت میں بلکہ جو ریکگنیشن اپنی جگہ پر، اس کو ہم کیسے مونیٹائز کریں اپنی معیشت کے لحاظ سے، تو اب یہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں. اور ان سٹیپس لینے کے لیے بہت ضروری ہے، اور میں نے اس پہ آرٹیکل بھی کر لکھا ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جو بیوروکریسی ہے اور جو ہمارے جو سول ادارے ہیں ان کی ریسٹرکچرنگ کر کے ایز آف ڈوئنگ بزنس، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، اس پر توجہ دیں. جیسے سفارتکاری کے دوران مجھ سے یو ای کے رولرز کہتے تھے کہ اپنے ملک میں، آپ کے ملک میں جب ہمارے افراد جاتے ہیں تو کئی دفاتر کے چکر ان کو لگانا پڑتے ہیں. آپ ہمیں دیکھیں کہ آپ ہمارے پاس ون ونڈو سسٹم کے تحت آپ ایک دن میں اجازت نامہ لے لیں اپنے کاروبار کرنے کا. تو اس قسم کی ہمیں راہیں ہموار کرنی پڑیں گی، اور سیکیورٹی کے لحاظ ایس آئی سے ایف سی بھی یہ سر جو، میرے خیال اسی کا پارٹ ہے. جی ہاں، ایس آئی ایف سی کا اسی کا پارٹ ہے. ایس آئی ایف سی کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو گیپ ہے، کیونکہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ پاکستان نے اپنی رولز ریگولیشنز، اپنے اداروں کو ریسٹرکچرنگ نہیں کی دنیا کے تقاضوں کے بارے میں. یہی کر گیا، سارے گلف کنٹریز کر گئے، بہت سارے ایشین افریقن کنٹریز کر گئے، ہم پچھلے 30-40 سالوں سے نہیں کر سکے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے ادارے جو چل رہے ہیں، وی کین ناٹ میٹ دی challenges of 21st century with the tools of 19th century. تو ہم وہی برٹش ٹائم کے جو رولس ریگولیشن کو اپلائی کرتے ہیں. ہمارے پاس سے بزنس مین اور ہمارے انویسٹرز جو ہیں وہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے اب یہ سٹیپ حکومت نے انڈیا دیا ہے لینے کا، یہ سٹیپ ہو گیا تو پھر آپ کے وارے نہارے ہیں، پھر آپ کی ماشاءاللہ معیشت کی اڑان بھی بہتر ہو جائے گی. اصل تو اس وقت وہی ہمارا مسئلہ ہے نا، مخدوش معیشت کا مسئلہ ہے. یہ جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو پاکستان میں تو آپ کو ریورس مائگریشن نظر آئے گی. جو لوگ کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں وہ دوسرے ملکوں سے واپس آنا شروع ہو جائیں گے، جس طرح چائنا کے ساتھ ہوا. ایون انڈیا میں ریورس مائگریشن شروع ہوئی. تو پاکستان کسی لحاظ سے اس ٹیلنٹ پہ کم تو نہیں کسی سے. تو یس، یہ دورے جو ہمارے ہائی پاور دورے ہوتے ہیں، اس کا یقیناً یہ تمام جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس پہ اس کا نہ صرف اثر ہوتا ہے، اس کے ثمرات ملتے ہیں. اور پھر یو ای کا کیونکہ چاہیے خطہ، چاہیے ایک جغرافیکل علاقہ چاہیے جس کی تحت وہ
کنیکٹیوٹی کر سکے سینٹرل ایشین کنٹری سے، تو اس کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے۔ پاکستان سب سے جغرافی کے لحاظ سے سب سے اہم ملک ہے جو کہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ سابق سفارتکار جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان فائق محمود کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔